بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین, ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے جناح گارڈن کے حوالے سے چیزیں بتائی تھیں, اور جناح گارڈن جو ہے وہاں بہت سارے مسائل ہیں. کوئی 7.5 ارب کی وہاں کوئی بے ضابطگیوں کی بات ہوئی, پھر وہ 5 ارب پہ جا کے 5.5 ارب پہ جا کے رک گئیں, اور اس کرپشن کی وجہ سے, ان بے ضابطگیوں کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے. ظاہر ہے کہ جب مال پانی کوئی 2 4 10 20 50 لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہزاروں لوگ متاثر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں عوام کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, وہاں کے معاشرے کے ساتھ, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوا, کیا مسائل درپیش آئے ان کو, اس حوالے سے آج ہم نے اس پروگرام میں فوکس کیا ہے اور اس پروگرام کے لیے دعوت دی ہے باسط یار خان صاحب کو. باسط یار خان صاحب ڈپٹی چیف آڈیٹر ریٹائرڈ ہیں, اور یہ اس حوالے سے ہمیں آئندہ بھی بتاتے رہیں گے اگر آپ نے اس پروگرام میں مزید دلچسپی کا اظہار کیا. جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا تو آج ہم نے یہ کیا ہے. اگر آپ نے اس میں بھی مزید دلچسپی کا اظہار کیا, اور اسی طرح سے آپ نے ہمیں پہلے واٹس ایپس میں اور باقی میسیجز کے ذریعے, ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمیں بار بار کہا کہ یہ بہت آپ نے اپریشیٹ کیا تھا, تو اب بے شک ضروری نہیں ہے جو لوگ وہاں ڈر کے مارے وہاں کامنٹ نہیں کرتے وہ ہمیں براہ راست ہمارے ان باکس میں بھی بتائیں, تو ہم انشاءاللہ آپ کے متعلقہ جو متاثرین وہ سامنے ہے تاکہ ان مسائل کو حل کر سکیں. بس یار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یار صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں پچھلے پروگرام میں جو بات کی تھی وہاں کوئی 7.5 ارب روپے کی کرپشن, پھر وہ جو فرانسک آڈٹ ہوا, پھر وہ کچھ پتہ لگا جی کہ کچھ کا خرچہ ہو گیا اور 5.5 ارب رہ گیا, چلو 2 ارب آگے پیچھے ہو گیا, تو اس سے کچھ نہ کچھ لوگ متاثر بھی تو ہوئے ہوں گے نا جی. تو فائنانشلی کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں, کتنے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں ساری صورتحال سے؟ جی شکریہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک میٹنگ ہوئی تھی, میٹنگ آف ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی آف نیشنل اسمبلی واز ہیلڈ آن 26 جولائی 2017 ایٹ 2 p.m. under the chairmanship of Mr. Murtaza Javed Abbasi, Deputy Speaker, Chairman in Constitution Room, Parliament House, Islam Abad. ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں ممبران کون کون تھے؟ میاں محمد رشید MNA, ملک ابرار احمد MNA, ڈاکٹر عباد اللہ MNA, مہرین رزاق بھٹو MNA, شاہدہ رحمانی MNA, اور عاقب اللہ خان MNA. ٹھیک ہے نا جی, یہ اس کے ممبرز تھے. اچھا جی. اس کے اندر رجسٹرار نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انفارم دیٹ criminal proceeding can be initiated against the former president as such a special audit is being carried out and a number of irregularities have been found in society fund. Moreover, he informed that during his tenure he allotted 7,000 plot without acquiring of land. یعنی لینڈ نہیں تھی اور 7,000 لوگوں کو, تو یہ افیکٹ ہی ہو گیا. اچھا, یہ کون سے صدر ہیں جن کے خلاف یہ انہوں نے سفارش کی کہ ان کے خلاف کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ یہ جناب علی نظر الاسلام صاحب جو تھے, جو پہلے مینجمنٹ کمیٹی جو گزر چکی ہے اس کے, یہ میں نے پہلے اس میں بھی بتایا تھا آپ کو. جی ٹھیک ہے. کہ ان کا نظر صاحب, کرنل ریٹائرڈ نظر الاسلام صاحب, یہ ان کے وقت کی ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. پھر اس میں کیا چیز جو مطلب ہے کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں پھر ان کے خلاف ایکشن ہوا کوئی کرنل صاحب؟ میں بتاتا ہوں جی. He also added that Assistant Commissioner, Election Commissioner, FECHS has allowed the former president for taking part in the election of the society despite the pendency of the inquiry. Inquiry pending تھی, اور مطلب ہے کہ بڑی شرم اور اس کی بات ہے کہ اس کو الیکشن کی اجازت دے دی, یعنی الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. جو الیکشن کمشنر تھا, جو اسسٹنٹ کمشنر, الیکشن کمشنر ہمارا جو ہوتا ہے FECHS کا, اسسٹنٹ کمشنر کو الیکشن کمشنر بنا دیا جاتا ہے ان دنوں کے لیے الیکشن ہیلڈ کرانے کے لیے. تو اس نے یہ رجسٹرار کہہ رہا ہے خود, یعنی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی انکوائریاں دیکھتے وہ کرتے, انہوں نے اس کو الیکشن کی اجازت دے دی, الیکشن لڑے.
کہ اور کرپشن کریں اور متاثرین پیدا کریں. یہ کام کیا. اس کے لیے پھر انہوں نے جو اس کے اوپر وہ لگایا تھا, کوئی وجہ ہوگی نا, انہوں نے جنہوں نے اجازت دی ہے یا تو ان کے نزدیک یہ کرپٹ نہیں ہوں گے یا پھر ان کے مفادات مشترکہ ہوں گے, کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ظاہر. انہوں نے ظاہر ہے سر جی, اس میں تو اب اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر. یہ تھا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا کہ جی اس کو فوراً جو ہے نا اس مینجمنٹ کمیٹی کو ختم کیا جائے, ہے نا جی, اور یہ باقی لوگ جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. صحیح ہے. عباسی صاحب نے, اور عباسی صاحب کی ایک ویڈیو بھی ہے, اب جناب اگر آپ وہ مناسب سمجھے میں آپ کو بھیجوں گا, آپ چلائیں اس میں. عباسی صاحب کی اب کی اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے 2017 میں یہ معاملات اٹھائے تھے لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے اسپیکر کو کہا تھا اس کے اوپر فلور کے اوپر کہ آپ مہربانی کر کے اس سے کہیں کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں. دوبارہ بھی ابھی کی بات ہے یہ. اچھا 2023-24 کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ 2017 میں خود ڈپٹی اسپیکر تھے, اس وقت کی بات تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ساری. یعنی یہ ڈاکومنٹڈ ہے, یہ نہیں کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. عباسی صاحب والی ویڈیو بھی ضرور بھیجیے گا. اور ابھی یہ رجسٹرار نے جو یہ سوال یہ ہے, آپ نے تو چلے اگلا پوائنٹ کر دیا کہ ان کو الیکشن کی اجازت دے دی گی, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ رجسٹرار نے بڑی اسٹرانگلی ریکمنڈیشنز دیں اور کہا کہ اس کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, یہ کرمنل ایکٹس کے مرتکب پائے گئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر ان کی کوئی گرفتاری ہوئی, کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوئی, ان سے کوئی پیسے واپس لیے گئے, کہا گیا کہ اس کو جو ان کی ہے جناح گارڈن کے FECHS جو بھی نام ہے اس کا, اس کو واپس کیے جائیں پیسے شیسے, یا کیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں یہ تو چیز میں نے جو پچھلا پروگرام تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آڈٹ نے بھی اس چیز کو مطلب ہے کہ ظاہر کر دیا, یہ کنفرم ہو گیا. یعنی آڈٹ رپورٹ کا 8 نمبر پیج پہ آپ دیکھیں, ایکسیس الاٹمنٹ اگینسٹ لینڈ اینڈ ایڈوانس فار دا لینڈ, یہ 3 ارب 47 کروڑ روپے کی, یہ اس نے بھی اس میں لکھا ہوا ہے. یہ اس کی رپورٹ میں بھی جو رجسٹرار نے دی ہے وہاں پہ اسمبلی میں ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی میں جو جمع کرائی, اس سے یہ دونوں چیزیں دیکھیں آپس میں ملتی ہیں. یہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی, صرف ان لوگوں کو فارغ کر دیا گیا اس ٹائم, اور پھر دوبارہ سے الیکشن کی اجازت دی, اور وہ الیکشن بھی لڑا. پھر جیت گئے تھے کہ نہیں, ہار گئے تھے. اچھا ہار گئے تھے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا میجر آفتاب صاحب کی کمیٹی جو ہے نا وہ پھر آئی تھی. وہ میجر آفتاب وغیرہ گروپ ان کے خلاف گروپ ہے, مخالف. جی وہ آگے, وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ان کی کرپشن وغیرہ کی وجہ سے ہار گئے ہوں گے, یا کیا وجہ ہے؟ ہاں, مطلب یہ کہ یہ چیزیں چل رہی تھی اس طرح کی نا. پھر یہ ہے کہ کچھ پراپرٹی ڈیلرز کا بھی گروپ تھا, وہ بھی ان کے ساتھ ملا کے انہوں نے کیا, اور وہ اچھا یہ تو آپ نے کہا 7,000 پلاٹ انہوں نے جنریٹ کیے بغیر ایکوائرڈ لینڈ کے. ٹھیک ہے, زمین نہیں تھی, 7,000 پلاٹ دیے. پلاٹ تو پھر نہیں, وہ فائلیں دی ہوں گی نا. فائلیں ہاں وہی نا, فائلیں. پلاٹ تو تب بنے گا جو زمین ہوگی, زمین نہیں ہے تو پھر فائلیں بیچی ہوں گی. ٹھیک ہے جی, یہ ایسے ہو گیا. تو اچھا, اور متاثرین کیا ہوئے, کس طرح ہوا, لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, پھر ان کا برتاؤ کس طرح ہوا؟ متاثرین تو اس طرح سے ہو گیا کہ متاثرین نے ایسا کیا کچھ, کیونکہ میں خود فیڈرل امپلائی ریٹائر ہوں. جب میں ریٹائر ہو گیا, میں نے جناح گارڈن میں گھر بنایا, تو میرے دوست تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کدھر ہے, میں نے کہا جناح گارڈن میں. انہوں نے مجھے کہا یار ہم تو تباہ ہو گئے, ہم نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی, ہمیں تو 2005 سے اور 2010 اور اس میں ہم نے پلاٹ لیا, ابھی تک ہمیں پوزیشن نہیں ملی. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے کیس کیوں نہیں کیا اس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا یار کیس وکیل ہم کریں, ہم تو آگے رول گئے ہیں فلانا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کتنے بندے ہوں گے آپ کے اس کے اندر نا؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم پلاننگ ڈویژن سے 25 آدمی ہیں, اور جناب علی یہ جو حج اینڈ اوقاف سے بھی 8-10 آدمی وہ ہیں. اچھا AGPR سے ہیں, پوسٹ آفس سے. میں نے کہا یار آپ اکٹھے ہوں, ہم کیس کرتے ہیں, ہائی کورٹ جاتے ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے نا جی. ان لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا, ایک میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا آواز کے نام سے, متاثرین کی آواز کے نام سے. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنے لوگوں سے بات کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا. سب نے مشورہ دیا کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں. اچھا جی, وہ ہم نے وہ بنا دیے جناب علی, گروپ بنا لیا. اس ہم نے ہائی کورٹ میں جناب علی کیس کر دیا اس سلسلے میں. ٹھیک ہے جی, ہائی کورٹ میں جو ہم نے کیس کیا, اس کی جناب علی پٹیشن نمبر تھا 339/2021.
جمیل الرحمان کے نام سے یہ ہم نے اینڈ ادرس کے نام سے یہ اس میں 97 لوگ ہم تھے. ٹھیک ہے نا جی. ایک تھی 29 69 2021 عتیق الرحمان کی, یہ سارے ملا کے 97 لوگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان لوگوں نے ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا 11/5/2022 میں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ فیصلہ دیا 11/5/2022 کو. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. جب نئی مینجمنٹ آئی ہم نے ان سے میٹنگ کی, یہ آرڈر رکھا اس کے سامنے کہ جی یہ آرڈر ہو گیا, ہمیں مہربانی کریں. 1/3/2023 کو ہماری جناب ان سے وہ ہوا, میٹنگس ہوئی اور منٹس ہمارے دستخط ہو گئے. پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری صاحب نے اور ہماری طرف سے 3 آدمیوں نے دستخط کیے کہ جی ہم 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو پلاٹ دیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. 3 مہینے گزر گئے, یہ ان لوگوں نے جناب انکار کر دیا. ہم لوگ کنٹمپٹ میں چلے گئے. کنٹمپٹ کی جو فائل کی وہ 178/2023 جمیل الرحمان کی اور 236/2023 عتیق الرحمان کی. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کی جو ہے نا ہیئرنگ جو ہے نا وہ 19 تاریخ اب جو آ رہی دسمبر کی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. لیکن متاثرین کو کچھ نہیں ملا ابھی بھی. آپ یہ جو نظر الاسلام صاحب کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے زمانے میں ایل او پی بھی کینسل ہوا ہے ہمارا. چلیں اس موضوع پہ علیحدہ بات کر لیں گے. جو ایل او پی کینسل ہوا وہ کیوں ہوا اور کیا وجہ ہے ہمیں, کیونکہ بس وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہے. مجھے آخری چند لمحوں میں آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو آپ نے بتا دیا, مسئلے کا حل تجویز کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اس فورم سے, ارباب اختیار سے, تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی میں تو خیر وکیل نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں, لیکن میرے خیال کے مطابق یہ ہے اس کے اندر جو ہے نا 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کی جائیں تو یہ معاملات ختم تو نہیں ہو سکتے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا مطلب ہے کمی آ سکتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں یہ قانون کہتا ہے, یہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ ان کے بائی لاز ہیں. اس کے اندر کیا ہے کہ جناب علی جو مینجمنٹ کمیٹی میں جو لوگ آئیں گے نا وہ لوگ نہ پراپرٹی ڈیلر اس میں حصہ لے سکتا ہے, نہ ڈیولپر حصہ لیتا ہے, نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے نا جی. جبکہ آپ مینجمنٹ کمیٹیاں تینوں دیکھیں سب میں جو ہے نا. صاحب آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ کوئی ایک مجھے میڈیا بتا دیں, کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بتا دیں جہاں یہ پراپرٹی ڈیلر نہیں بیٹھی ہوئی. یہ کاغذوں میں صرف لکھی ہوئی باتیں ہیں, وہ اندھے ہوتے ہیں جو ان کو این او سی دیتے ہیں. میں 10 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا نام گنوا سکتا ہوں. بالکل میں سر آپ کی بات صحیح ہے, بالکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں. یا تو پھر اس رول کو اس میں سے نکال دیں. یہ رولز فار فولز ہوتے ہیں. اچھا, اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ رجسٹرار ہونا چاہیے. ڈی سی کو رجسٹرار نہیں رکھے. ڈی سی کے پاس اپنے اتنے زیادہ لانجے ہوتے ہیں, وہ ان کو دیکھے, سوسائٹیز کو دیکھے. اسے کیا ہے کہ میرا پانی ہے, بجلی نہیں ہے, اس کو اختیار انجوائے کرتا ہے. ڈی سی اس کو پتا ہے کہ ایکسٹرا اختیار ملا ہوا ہے, موج مستی ملی ہوئی ہے. انڈیپینڈنٹ رجسٹرار ہوگا تو وہ صرف سوسائٹیز کو دیکھے گا. جناح گارڈن کے لیے کیا کیا جائے؟ آخری سوال. جناح گارڈن کے لیے جو آپ کے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی میں میرے تو یہ ہے کہ ایک جو وہ کرپشن کی جو بات کی گئی ہے, میں کہتا ہوں چیف کمشنر صاحب کے پاس بھی رپورٹ ہے, ڈپٹی کمشنر عرفان میمن صاحب کے پاس وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر, میں تو ایک ممبر ہوں نا, جب اگر یہ ایف آئی اے کو لکھیں گے, کیس وہاں پہ موجود ہے کہ یار اس کے اوپر مہربانی کر کے پیسے ہمارے ہم سے ان کو ریکور کر کے دیا جائے. مینجمنٹ جناب علی کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, زمین کہاں سے لیں, کیا کریں؟ تو پھر اس طرح سے یہ پیسے 5 ارب تھوڑے ریکور کریں نا ان سے اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. بہت شکریہ باسط یار خان صاحب, ڈپٹی چیف ایڈیٹر ریٹائرڈ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہ مسئلہ ہے اور لوگوں کا مسئلہ ہے, ارباب اختیار کو چاہیے اس کے اوپر فوکس کریں. ظاہر ہے 7,000 یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے, تو ظاہر ہے کہ 7,000 کا مطلب ہے 7,000 خاندان متاثر ہوئے ہیں, تو ان کا مسئلہ حل کیا جانا چاہیے. اور آپ سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیں اور کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. علی ظالوی کو اجازت دیجیے. اللہ